بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے پاک نام سے شروع کرتی ہیں جو تمام دلوں کے احوال خوب جانتا ہے۔ اجمیری ٹی وی کے پیارے ناظرین کو محبتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ بلعام بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی جو صرف دھواتے ہیں وہ 12,000 تعداد کی تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے معاذ اللہ عز و جل آپ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا ناس ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس کو کہنا پڑا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا۔ جب استخارے میں بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اب کی بار اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایہ اور تحائف اس کے سامنے رکھے اور بد دعا کرنے پر بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باعورہ پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس کر ان کی خواہش پوری کرنے پر تیار ہو گیا۔ اجمیری ٹی وی کے پیارے ناظرین، اللہ کا پھر کرنا دیکھیے ہوا کیا۔ پھر جب تیار ہو گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا، راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ عز و جل نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا، افسوس اے بلعام، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ مگر بلعام بن باعورہ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ چکی تھی، لہذا وہ گدھی کی تنبیہ سن کر بھی واپس نہیں ہوا اور حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور پھر بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان دیکھیے کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ کہنے لگا، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان کچھ کہہ دیتی ہے اور میری زبان اور سے اور ہی کچھ نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس میری دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی۔ میرا ایمان جاتا رہا
اور میں قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جاؤ، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تفسیر ساوی پارہ 9 سورۃ الاعراف تحت الآیا۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل اپنے پیاروں کے حق میں بد دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جب کوئی اس کے پیاروں کو بد دعا دیتا ہے، وہ بد دعا خود اسی کے اوپر آتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیاروں کی پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں ہر وقت اچھی دعائیں اپنوں کے لیے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ زندگی کے سانس باقی ہوئے تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔